بابرکت کلام کا حصہ ہے اور دو لوگ مخصوص کیے گئے. اب آج ہم دیکھیں گے کہ مخصوصیت کا عمل، کسی کو مخصوص کرنا، کسی کا چناؤ کرنا، کسی کو خدمت کے لیے اٹھانا یا کسی کو خدمت کے لیے کسی جگہ پر بھیجنا. آج ہم چند ایک باتیں سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے. اعمال کی کتاب رسولوں کے اعمال اس کا 13 باب، رسولوں کے اعمال کی کتاب میں سے. اور جب ہم کہتے ہیں رسولوں کے اعمال تو پھر ذہن ایک دم تر و تازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر ہمیں رسولوں کے جو اعمال ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، ہے نا. بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمیں ان کے اعمال، جو ان کا کردار تھا، ان کا طور طریقہ تھا، وہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو نام ہی بڑا بابرکت ہے، خوبصورت ہے اس کتاب کا نام کہ رسولوں کے اعمال، اور یہ اعمال کی کتاب ہے. اور اس کو جب ہم سیکھتے ہیں تو بڑی برکت ملتی ہے. اور کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کریں گے. لکھا ہے انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی، کتنے کئی نبی یہاں پر ہمیں سٹار میں ملتے ہیں. کہ سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کلیسیا کے اندر کئی نبی نظر آتے ہیں. اور یہ دور کون سا ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح زمین پر اپنی خدمت کا حصہ مکمل کر کے آسمان پر یسوع مسیح اٹھائے جا چکے تھے. اور وہاں پر یہ لوگ تھے جب ہیرودیس بادشاہ کا وقت تھا، دور تھا. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ نبیوں کا سلسلہ مکمل طور پر بند ہو چکا تھا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نبی، اور لکھا کہ وہاں کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس، شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکس کرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل. آمین. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے نامور لوگ تھے، بڑے بڑے نام. ہیرودیس کے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جو پلا بڑا تھا. ایسے لوگ ملتے ہیں جو معلم تھے، پڑھے لکھے عالم قسم کے لوگ. اور وہاں پر ہمیں سٹار میں ملتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے نبی بھی تھے، کئی نبی وہاں پر تھے، نبوت کرنے والے نبی تھے، معلم تھے، عالم تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. اور ان میں ایک ایسا شخص تھا جو بادشاہ کے ساتھ پلا بڑا تھا. آمین جی. اب آگے دیکھیں گے بڑا خوبصورت ہمیں کلام کا حصہ ملے گا. لکھا جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. آمین. اب دو لوگوں کا چناؤ ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے روزے رکھے گئے، عبادت کی گئی، پرستش کی گئی. اور وہاں پر جتنے لوگ تھے وہاں پر نبی تھے، وہاں پر عالم تھے، وہاں پر پڑھے لکھے لوگ تھے، وہاں پر بڑے زبردست قسم کے لوگ تھے. اور خدا نے دو لوگوں کے لیے کہا تھا کہ جس کام کے لیے میں نے دو لوگوں کا چناؤ کرنا ہے، مقرر کرنے ہیں، تو وہاں پر روزہ رکھا گیا. وہاں پر روزے رکھ کر دعائیں کی جا رہی تھی کہ خدا نے دو لوگوں کا چناؤ کرنا ہے جس کام کے لیے خدا نے دو لوگوں کو مقرر کیا ہے. میں نا ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں غور کر رہا تھا کہ کہاں سے کلام کی خدمت کروں تو مجھے اپنے چرچ کے نا دو نوجوان بچے یاد آئے. میرے نا چرچ میں دو نوجوان بچے تھے اور بالکل ان پڑھ، بالکل ان کے پاس تعلیم نہیں تھی. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں سے حوالہ کون سا کھولنا ہے اور بائبل مقدس کے نام سے شروع ہوتی ہے اور کس نام سے ختم ہوتی ہے. میں نے ایک کرسمس کی عبادت تھی، تو کرسمس کی عبادت تھی، میں نشاط پور میں کلام سنا رہا تھا. وہاں پر بڑے اچھے لوگ تھے، خدا کے لوگ تھے. تو میں نے وہاں جب کلام کی خدمت کرنا شروع کی تو میں نے کہا خدا کا کلام جو سا ہے وہ کہاں سے کس آیت سے شروع ہوتا ہے. تو بہت سارے خادموں نے کہا، بہت ساری کلیسیا نے کہا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا. میں کہتے کمال ہوئی. میں کہا اپنے لیے تاڑیاں بجاؤ.
اس سے سمجھدار لوگ ہو، تاکہ میں نے کہا ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ پھر میں نے کہا دوبارہ اس آیت کو پڑھے کہ خدا کے کلام کی آیت جو ان سے کس نام سے کلام کا شروع ہوتا ہے، تو وہاں پر صاحب نے پھر کہا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ میں کہا پھر تاڑیاں بجاؤ، انہیں تاڑیاں بجائیں، بڑے خوش ہو گئے، کسی بالکل پرفیکٹ۔ ہاں جی سلام۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے واقعی بڑا پرفیکٹ جواب دیا ہے۔ پھر میں نے کہا ذرا کلام کھولیں گے، پھر اب کلام ہم کھولیں گے تو کلام کا پہلا باب، پیدائش پہلا باب پہلی آیت دیکھیں تو وہاں لکھا تھا خدا۔ کس کے نام سے شروع ہوتا ہے کلام؟ خدا۔ خدا کے نام سے کلام شروع ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ہم کہاں پر ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں؟ اس طرح میں دیکھ رہا تھا کہ دو نوجوان بچے تھے تو بالکل ان پڑھ، ابھی ان کو کلام کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ تو میں دیکھ رہا تھا ایک پادری صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا اتھے تسی کی کر دے؟ انہوں نے کہا جی اسی پیچھے بہ کے کلام ہی سننے گیت گانے۔ انہوں نے کہا وہ تو بڑی بری گل ہے، اس نے ترقی نہیں کی تھی میرے کو۔ انہوں نے کہا کی کروں میں تو ڈائریکٹ پادری۔ میں کہا وہی گل ہوگی 1000 روپے پادری تے 500 ایلڈر، یہ تو بڑا آسانی نہ بن جاتے ہیں پادری تے ایلڈر۔ تو میں بڑا حیران تھا۔ لیکن بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی خادم کی مخصوصیت، کسی خادم کو مقرر کرنا، کسی ایلڈر کو مقرر کرنا، کسی پاسٹر کو مقرر کرنا، اور یہ بڑا عظیم کام ہے اور بہت خوبصورت کام ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ برناباس اور سول کو جب مقرر کیا گیا تو ان کے لیے بڑے نبی، عالم، معلم، بہت سارے لوگ وہاں پر جمع تھے اور ان کے لیے روزے رکھے گئے، ان کے لیے دعائیں کی گئی۔ آج جب بھی ہم کوئی کسی خادم کو مقرر کریں، کسی کوار لیڈر کو مقرر کریں، کسی مبشر کو مقرر کریں، کسی چرچ کے لیڈر کو مقرر کریں، تو بائبل مقدس ایک خوبصورت نقشہ ہے ہمارے پاس۔ بائبل مقدس ایک خوبصورت طریقہ کار ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے لوگوں کے لیے اپنے ساتھی مقرر کرنے ہیں تاکہ وہ مضبوط ہوں۔ جو ہمیں خدا کی حکمت سے کام کرتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ مضبوط ہوتا ہے اور ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دو لوگوں کو کہ وہاں پر سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پر کئی نبی، سب سے پہلے ہمیں کئی نبی نظر آتے ہیں، پھر معلم، اور پھر ہمیں برناباس، شمعون، اور وہ انسان، وہ شخص ہمیں نظر آتا ہے جو ہیرودیس کے ساتھ پلا بڑا تھا۔ اور ان تمام لوگوں کی ایک بڑی جماعت وہاں پر نبیوں کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے جن لوگوں نے صرف 2 لوگوں کو مخصوص کرنا تھا، اور وہ روزہ رکھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور عبادت کرنے کے ساتھ جب وہ دعا کر رہے تھے تو 2 لوگوں کا وہاں پر ہم چناؤ دیکھتے ہیں۔ اور لکھا خدا کے کلام میں تب انہوں نے روزہ رکھ کر، آگے تیسری آتا ہے، تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں کیا کیا؟ رخصت کیا۔ آمین۔ اب پھر دوبارہ جب کسی چیز کو مخصوص کیا گیا، 2 لوگوں کو مخصوص کیا گیا، تو اس کے بعد پھر پہلا بھی ہم عمل دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھا گیا، دعائیں کی گئی، عبادت کی گئی، پرستش کی گئی، شکرگزاری کی گئی، اور خدا سے لوگ مانگے گئے۔ اور جب وہ لوگ مقرر ہو گئے تو ان کو رخصت کرنے سے پہلے، خدمت کے لیے بھیجنے سے پہلے، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ پاسٹر ہو، چاہے وہ مبشر ہو، کوئی بھی چرچ کا لیڈر ہو، تو جب مخصوص کر دیا جاتا ہے، مسا کر دیا جاتا ہے، تو لکھا ہے کہ پھر ان کے لیے کیا کیا گیا؟ روزہ رکھا گیا۔ آمین۔ پھر ان کے اوپر ہاتھ رکھے گئے۔ جلد بازی میں ہاتھ رکھنا، یہ بھی کبھی کبھار اس کے جو نتائج ہمیں ملتے ہیں وہ غلط ملتے ہیں۔ تو جب کسی خادم کو بھی، کسی لیڈر کو مقرر کیا جاتا ہے، پہلے اس کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، پہلے اس کے لیے ہمیں خدا سے پوچھنا چاہیے، پھر اس کی کوالٹی دیکھنی چاہیے کہ خدا نے اسے بلایا ہے، کیونکہ روحوں کو پرکھنے کا بھی امتیاز خدا نے اپنے لوگوں کو دیا ہے کہ یہ روح کس کے لیے ہے،
یہ پرستش کے لیے ہے, کلام کے لیے ہے, انجیل کے لیے ہے, مینجمنٹ کے لیے, کس کام کے لیے. اور پھر ہم خدا کے کلام کے مطابق جب کسی روح کو مخصوص کرتے ہیں, مسح کرتے ہیں, روزہ رکھ کر, دعا کر کے, ٹیم کے ساتھ, تو پھر جب مقرر کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ اگلا علم جو طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ ہم اس کے لیے روزہ رکھیں, اس کے لیے دعا کریں اور پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھیں. آمین. جب اس کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو وہ شخص, وہ کوئی بھی لیڈر ہو, وہ بابرکت ہو ٹھہرے گا. وہ کلیسیا کے لیے, وہ خاندان کے لیے وہ بھیڑیا نہیں بنے گا, بلکہ وہ ایک خوبصورت خادم بن کر ابھرے گا اور کلیسیا کے لیے, خاندانوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے گا. آمین. تو یہ بڑا خوبصورت نقشہ ہے. اور میں اس کو پھر دائیں بائیں سے دیکھ رہا تھا کہ یہ سول ہے کون سا. یہ وہی سول ہے جو کلیسیا کو ستانے والا تھا. یہ وہی شاگرد ہے برناباس جو یسوع مسیح کا شاگرد. یہ وہی لوگ تھے جو یسوع مسیح کے دور میں تھے, اور یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے. اور پھر میں غور کر رہا تھا کہ واقعی اس وقت نبی بھی تھے, لیکن بائبل مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہاں پر اس جماعت میں کئی نبی تھے. کتنے لوگ تھے؟ کئی نبی. 1 2 3 نہیں بلکہ لکھا ہے کئی نبی بھی تھے. لیکن اکثر ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے دور تو بعد کوئی نبی نظر نہیں آتا, لیکن یہاں پر بائبل مقدس یعنی نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبوت کرنے والے. آمین. تو نبوت کرنے والے وہاں پر موجود تھے. وہاں پر کئی نبی, کئی عالم, کئی معلم اور کئی ایسے لوگ تھے جو وہاں پر موجود تھے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم کسی اپنے بیٹے کو, بیٹی کو, کسی کو بھی مقرر کریں تو وہاں پر لیڈرشپ کا ہونا, اچھی لیڈرشپ کا ہونا, بابرکت لوگوں کا ہونا بے حد ضروری ہے, تاکہ جس کو مقصود کیا جائے وہ کلیسیا کے لیے بابرکت ٹھہرے. آمین جی. خدا اس کلام کی وسیلہ سے آپ سب. آمین. آمین. تھینک یو.